مجھے جانے دو فریہ، مجھے بالکل نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو۔ لیلا کا سر جیسے پھٹنے والا تھا۔ میرے سامنے ڈرامے بازی مت کرو، اپنا فون دکھاؤ اور سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اکثر عابد سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتی ہو۔ جب فریہ نے لیلا کو ایک دھکا دینے کے لیے اپنا پیر اٹھایا، پرواز کی آواز اچانک پیچھے سے آئی۔ تم کیا کر رہی ہو فریہ؟ اس نے فریہ کو کھینچ کر روک لیا۔ یہ فریہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، نتیجے میں وہ زمین پر گر گئی۔ پرواز نے فوراً لیلا کو اٹھایا۔ بے ترتیب بالوں اور سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ لیلا فوراً اس کے باہوں میں گر پڑی۔ پرواز، مجھے درد ہو رہا ہے، دیر سے آنے پر معذرت۔ جب پرواز نے لیلا کی جلد پر خراشیں دیکھی تو وہ فریہ کو غصے سے گھورنے پر مجبور ہو گیا۔ فریہ، دیکھو تم کتنی بے قابو ہو۔ جب میں تمہیں کینبریا میں تلاش کر رہا تھا تو تم نے کسی اور مرد کو مجھے بھڑکانے کے لیے بھیج دیا، اور اب تم میرے آفس آ کر لیلا کو تماچے مار رہی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا؟ جو بات میں کرنے آئی ہوں وہ تم سے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ فریہ دانت پیستے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے پاس سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ اگر میں تم سے نہیں ملتی تو تم لوگ مجھے پچھلے دنوں ہسپتال میں نشانہ نہ بناتے۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو۔ ویسے بھی تمہیں ابھی فوراً لیلا سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا۔ اس کی باتوں نے پرواز کو غصے سے بھر دیا۔ معافی؟ ہاں، میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں کہ میں اتنی سخت نہیں تھی۔ اب ہر بار جب تمہیں دیکھوں گی تمہیں تماچا ماروں گی لیلا۔ فریہ بے قابو ہو کر دہاڑی۔ غصے سے لرزتے ہوئے پرواز نے اپنے فون سے پولیس کو کال کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لیلا نے فوراً اسے روک لیا۔ پولیس کو مت کال کرو، فریہ شاید صرف حسد کر رہی ہے۔ حسد کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ دیکھو وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہو رہی، کون جانے وہ تمہیں دوبارہ تماچا نہ مار دے۔ پرواز نے بے رخی سے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ صدر پرواز، آپ تو اپنی ملازمہ کی خاص حفاظت کر رہے ہیں نا؟ فہد، جو لمبا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، اچانک اس کے قریب آیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں غصے کا اظہار تھا۔ آپ اپنی سابقہ فیانسی، جس کے ساتھ آپ نے 4 سال تک تعلق رکھا تھا، اس عورت کے لیے حراست میں بھیجنے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کوئی تعجب نہیں کہ فریہ نے آپ کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ بہت اچھا کیا۔ ان کے ارد گرد کے ملازمین ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی تعجب نہیں کہ میں فریہ غصے میں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صدر پرواز نے انہیں دھوکہ دیا اور لیلا کے ساتھ تعلق شروع کر دیا ہو؟ یہ ممکن ہے، میں نے اکثر ایک ساتھ انہیں دیکھا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مس فریہ کو دھوکہ دیا گیا ہے؟ جب پرواز نے یہ بات سنی تو اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے بدل گیا۔ یہ بات واضح کر لیں، وہ خود دوڑ کر آئی اور لیلا کو تھپڑ مارا۔ میں نے تو کب کا اس سے تعلق توڑ لیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے لیلا کو تھپڑ مارنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ فہد کے تیز سوال پر پرواز کچھ لمحوں کے لیے گڑبڑا گیا۔ جو بھی وجہ ہو، کسی کو تھپڑ مارنا بالکل غلط ہے۔ فریہ نے ایک مسکراہٹ دی جو اس کے آنسوؤں والے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ اس نے واقعی پہلے ایسے آدمی سے محبت کی تھی؟ کیا وہ اندھی تھی؟ فہد نے فریہ کے کندھے پر دلی ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ کسی کو تھپڑ مارنا غلط ہے، لیکن کیا تمہیں اس کی شخصیت کا پتہ نہیں تھا؟ ویسے تم شاید اس کو سمجھنے کی تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تمہارے لیے اس عورت کے بال کی ایک لکیر بھی فریہ سے زیادہ اہم ہے۔ شاید تمہاری نظر میں فریہ بالکل بھی نیک نہیں ہے۔ پرواز کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ فہد، ہم تھپڑ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ ماضی میں کیا ہوا اس پر بات کرنا بے فائدہ ہے۔ ہم کب کے الگ ہو چکے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں صرف اس لیے غصے میں ہوں کہ میری بہن نے تم جیسے آدمی پر اپنی جوانی ضائع کر دی۔ فہد کی سرد نگاہوں میں بے پرواہی تھی۔ چلو اگر فریہ نے تھپڑ مارا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھپڑ کھانے کے قابل تھی۔ تم پولیس کو ہمارے گھر بلا لو اور فریہ کو گرفتار کرنے کے لیے کہو، پھر دیکھو کیا تم اسے گرفتار کروا پاؤ گے۔ یہ کہہ کر فہد نے فریہ کو ساتھ لیا اور نیچے کی طرف روانہ ہو گئے۔ فہد، تم بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا رہے ہو۔ اس کے الفاظ سے پرواز کو احساس ہوا اور اس کی عزت نفس مجروح ہو چکی ہے۔ ہاں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں کیونکہ میری عزیز بہن ہے۔ میں اس کا خیال رکھتا ہوں تو مجھے اسے پالنے میں کیا برائی ہے۔ فہد نے اہنکار مارا اور ایک بغیر پلٹ کر دیکھے باہر نکل گیا۔
فریہ جو فہد کی باہوں میں محفوظ تھی، اس نے دوبارہ پرواز کی طرف مڑ کر دیکھا۔ دوسری طرف پرواز کو اچانک سینے میں شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اس نے فریہ کو کہا کہ یاد کیا کہ وہ اس پر پچھتاتی ہے کہ اس نے کبھی اسے پسند کیا۔ کیا اس نے یہ بات غصے میں آ کر کہی تھی؟ کیوں اسے اچانک ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی ہے؟ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ لیلا جو پرواز کی باہوں میں لپٹی ہوئی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر درد کی شکایت کرنے لگی۔ بہت درد ہو رہا ہے پرواز، میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ پرواز نے اس کی حمایت کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیا۔ میں حرکت نہیں کر سکتی، لگتا ہے میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ لیلا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ پرواز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے لے جائے۔ ویسے کیا تمہیں پتا ہے کہ فریہ نے تمہیں تھپڑ کیوں مارا لیلا؟ اب جب کہ پرواز نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا، اسے احساس ہوا کہ فریہ جو کہ مغرور تھی، عموماً بغیر کسی وجہ کے کسی پر حملہ نہیں کرتی تھی، چاہے وہ کتنی بھی غصے میں کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ دونوں کب کے الگ ہو چکے تھے۔ اگر فریہ کو لیلا کے مسئلہ ہوتا تو وہ سب پچھلے سال کے آخر میں آ کر چکی ہوتی۔ مجھے کیا پتا، میں نے آخری بار اسے ہسپتال میں دیکھا تھا، اس کے بعد میں اسے نہیں ملی۔ لیلا نے شکایت کے انداز میں ہونٹ پچکائے۔ پرواز خاموش رہا۔ آج کے بعد جب بھی وہ فریہ کو یاد کرے گا، اس میں پچھتاوا اور یادیں بھر جائیں گی۔ بدقسمتی سے دنیا میں کوئی بھی چیز پچھتاوے کا علاج نہیں کر سکتی۔ گاڑی کی پارکنگ ایریا میں جیسے ہی فریہ گاڑی میں بیٹھی، اس نے پرواز کو لیلا کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لمحے فریہ نے گہری مایوسی کا احساس کیا۔ کم از کم وہ پچھلے وقتوں میں پرواز سے محبت کرنے پر پچھتاتی نہیں تھی، حالانکہ اس کی محبت ایک طرفہ تھی۔ پھر بھی اب وہ گہرا پچھتاوا محسوس کرتی تھی کہ اس نے اپنی جوانی ایسے آدمی پر ضائع کی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس طرح اندھی ہو گئی اور اپنی فرسٹ ایئر میں پرواز کو دل دے بیٹھی۔ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود وہ نیا رشتہ کیوں شروع نہیں کر سکتی؟ بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ فہد نے اس کے ہاتھ سے ٹشو کا ایک ٹکڑا دیا۔ رو مت، ایسے آدمی کے لیے رونا نہیں ہے۔ خاندان ہمیشہ تمہارا سہارا ہے، تمہارے ساتھ ہے بھائی۔ فریہ درد سے روتی ہوئی کہنے لگی، کتنی بے وقوف ہوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی، اپنے دوستوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ زیادہ نہ سوچو، تم نے تو بس ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا، تم اتنی طاقتور نہیں ہو۔ فریہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ کیا یہ الفاظ اسے تسلی دے رہے تھے یا پھر اسے دھچکا پہنچا رہے تھے؟ میں سنجیدہ ہوں، فہد نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ دوسری طرف اتنی طاقتور ہے کہ اس نے آسٹریلیا کے کئی امیر خاندانوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ ظاہر ہے تم جیسی عورتیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ فریہ بے حد غمگین ہو گئی۔ تم یا تو میلبرن واپس جا کر ہمارے خاندان کی کمپنی سنبھالو یا پھر بیرون ملک پڑھنے جاؤ۔ فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تم دنیا کی سب سے بڑی کاسمیٹک میکر بن جاؤ گی تو اس وقت شاہ خاندان تمہیں بلیک لسٹ کرنا چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ اوشر کارپوریشن تم سے کام کرنے کے لیے گڑ گڑائے گی۔ جب فریہ نے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کیا تو جذبات کا سیلاب سا اٹھ گیا، مگر ایک لمحے بعد اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا، میں سبی کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ اور پھر رانیہ جیل میں ہے، اگر میں چھوڑ کر چلی گئی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ تم جانتی ہو جتنی بے بس ہو تم یہاں رہ کر کیا کر سکتی ہو؟ فہد کے الفاظ نے فریہ کو بالکل گمسم کر دیا۔ ویلا میں جیسے ہی سبی نے فریہ سے پیغام موصول کیا، وہ فوراً شہزام کو تلاش کرنے کے لیے دوسری عمارت میں گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی، مگر وہاں ایک ملازم فرش صاف کر رہا تھا۔ شہزام کہاں ہیں؟ بڑے صاحب اس عمارت کے ساتھ والی مرکزی عمارت میں منتقل ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا میڈم؟ سبی کانپ اٹھی۔ ایک سرد احساس کے ساتھ پہلے وہ اس سے جتنی کوشش کرتا تھا اس کے ساتھ سوئے، کبھی کبھار وہ رات کے وقت جب واپس آتا تو چپکے سے اس کے کمرے میں آ جاتا۔ وہ کب سے ایسا کرنا چھوڑ چکا تھا؟ کیا ہیرا کی موت کے بعد کیا یہ اس لیے تھا کہ اس کا اس سے مسئلہ تھا؟ کیا وہ ہیرا کی موت میں اس کی وجہ بنی تھی اور اس کے نتیجے میں شہزام اور زارون کا تعلق خراب ہو گیا تھا؟ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ تسلیم کیا کہ وہ خود کو متضاد محسوس کر رہی تھی۔
جب وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا تو وہ اسے تنگ کرنا سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ جا کر کہیں اور سوئے، اور جب کہ وہ چلا گیا تھا اس کی غیر موجودگی کا احساس اسے ہو رہا تھا۔ سبی غصے میں پڑوس والی عمارت کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اندر دوڑ کر گئی اور شہزام کو کمرے میں صوفے پر بیٹھے ہوئے افسردہ نظر آتے ہوئے پایا۔ ہادی اور تنویر دونوں اس کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور تنویر اس کو انجیکشن دینے والا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ شہزام کو پسینے میں شرابور اور تکلیف میں دیکھ کر سبی مایوس ہوگی۔ اس کے سر میں مسلسل درد ہے تو میں اسے درد سے نجات دینے کے لیے انجیکشن لگا رہا ہوں، تنویر نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ واپس جاؤ، شہزام نے اسے گھور کر کہا۔ صبرین نے اپنی مٹھیاں بھینج لیں۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ شہزام اب اپنے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے انجیکشن کا سہارا لے رہا ہے۔ کیا اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی؟ کیا وہ اسے اور بچے کو بھول جائے گا؟ اس لمحے ایک خوف کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، صبرین نے اس کے قریب گئی۔ شہزام کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے جھٹکی، پھر اسے تھام لیا۔ شہزام کی پلکیں کانپ اٹھی۔ اس نے سر جھکایا اور اسے دیکھا۔ وہ عورت جو سفید پاجامے میں ملبوس تھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا جب وہ اتنی نرمی اور محبت سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے صبرین کا ہاتھ شدت سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ انجیکشن مکمل ہو گیا۔ تنویر ایک ایک کر کے سوئیاں رکھ رہا تھا۔ خیال رکھنا اور زیادہ آرام کرنا۔ میں نے نیاسیہ سے رابطہ کیا ہے، وہ اگلے ہفتے آئے گی۔ صرف وہی تمہاری بیماری کا علاج کر سکتی ہے۔ شہزام نے کمزوری سے جواب دیا۔ تنویر نے ایک نظر صبرین پر ڈالی اور شہزام سے پوچھا، کیا تم اس اتوار ہیرا کے جنازے میں شرکت کر رہے ہو؟ شہزام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں ضرور جانا چاہیے ورنہ زارون تم سے جھگڑا کرتا رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے تنویر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب جا رہا ہوں۔ رکو، صبرین بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اس نے لیلا کی فون کال کی ریکارڈنگ نکالی اور ان دونوں کو دکھائی۔ یہ اس وقت ہوا جب فریہ میلبرن کے ہسپتال میں ہیرا اور جعفری کی ڈی این اے رپورٹ لینے گئی تھی۔ ایک عورت لیلا فریہ سے ٹکرا گئی اور آبش بھی اسے جانتی تھی۔ جب فریہ نے رپورٹ لی تو لیلا کو کینبرا سے ایک کال آئی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ تنویر نے اس بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سخت لہجے میں ٹوکا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کال آبش نے کی ہو۔ اسے شک تھا کہ میں اس کے بالوں کا استعمال کر کے جعفری کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس پر شک کرنا شروع کر چکی ہوں کہ وہ اصلی ہیرا نہیں ہے۔ تو جب شہزام اسے پکڑنے گیا وہ پہلے ہی ہوشیاری سے فرار ہو چکی تھی اور اصلی ہیرا کو ساتھ لے آئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کینبرا سے ہونے والی اس کال کی تفتیش کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس بات کو دوبارہ نہ اٹھانا۔ شہزام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی سرد نگاہوں میں برف جیسی سختی جھلکنے لگی۔ صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن یہ مشکوک ہے۔ جب تک تم لوگ اس کی تفتیش کرو۔ بس کرو، بھول جاؤ اس بات کو۔ تم ہی نہیں شہزام کو اس کی تفتیش کے لیے کہا تھا، اس لیے اس نے ہیرا کو قید کر دیا۔ اسی وجہ سے ہیرا نے اپنی جان گنوا دی۔ تنویر نے غصے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تنویر کو پہلے صبرین کے بارے میں اچھا تاثر تھا، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے ہیرا کی موت ہوئی، شہزام، تنویر اور زارون کے درمیان تعلقات بگڑ چکے تھے، اس لیے تنویر کو ناگزیر طور پر بدمزاج بنا دیا تھا۔ اگر تم ان شکوک نکات کو نظر انداز کرو گے تو پس پردہ قاتل آزاد گھومتا رہے گا۔ رانیہ بھی ایک انسان ہے۔ اگر واقعی اسے کسی نے پھنسا دیا تو اس کی زندگی اس طرح برباد ہو جائے گی۔ آخر کار وہ تمہاری سابقہ محبوبہ بھی ہے تنویر۔ جس چیز پر مجھے سب سے زیادہ پچھتاوا اور گھن آتی ہے وہ اس شیطانی عورت کے ساتھ رہنا تھا، تنویر نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ ہمیشہ سے ہی شیطانی رہی ہے۔ صبرین کو ایسا لگا جیسے وہ ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈوب گئی ہو۔ یہ لوگ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ تم صرف اسی معاملے کے لیے میرے پاس آئی ہو نا؟ شہزام نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزام، میں تم سے درخواست کرتی ہوں۔ صبرین نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ باہر نکلو، شہزام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فون کال کی تفتیش کرنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے پاس تمہارے ساتھ وقت ضائع کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔
شہزام نے اس کے الفاظ سے بھڑک اٹھا اور دوبارہ دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اس کا سر ایک بار پھر درد کرنے لگا۔ صبرین، تم اس کی بیوی ہو، ایک مناسب انسان بنو، ان غیر ضروری لوگوں کی خاطری سے پریشان مت کرو۔ تنویر جھنجھلا کر بولا، ہادی اسے لے جاؤ۔ معاف کیجیے گا صبرین میم، ہادی نے اسے گیٹ کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جب تک صبرین دوبارہ اندر جانا چاہتی، ہادی گیٹ بند کر چکا تھا۔ اب وہ شہزام کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ شہزام اور اس کے درمیان رشتہ اس نہج تک کب پہنچ گیا تھا؟ ڈرائنگ روم میں تنویر نے شہزام کو یاد دلایا، اپنی بہتری کے لیے ان دنوں صبرین سے نہ ملو۔ تم دونوں ہمیشہ اختلاف کا شکار ہو جاتے ہو اور جھگڑا کرتے ہو، اور ہر ملاقات کے بعد تمہاری حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ شہزام نے اپنا ماتھا مسلا۔ اگر وہ اسے نہ دیکھتی تو شاید وہ خود زیادہ سکون میں رہتی۔ آخرکار وہ تو پہلے بھی ایسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اتوار جنازگاہ کے سامنے ایک جنازہ خاموشی اور سادگی کے ساتھ منعقد کیا جا رہا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس شہزام اور تنویر کار سے نکلے اور جنازگاہ کے اندر چلے گئے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ایک کالے رنگ کی کار سے کوئی انہیں فتح مندانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آبش تھی جو فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ ہے خوش قسمتی، میں چپکے سے ہیرا کو پہلے ہی واپس لے آئی۔ تم لوگ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ہیرا کا روپ دھارے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ آبش نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، شہزام صبرین، جو نقصان تم دونوں نے مجھے پہنچایا، اب میں تمہیں جہنم میں لے کر جاؤں گی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے بے پرواہی سے کہا، ہیرا مر چکی ہے اور رانیہ جیل میں ہے۔ مزید یہ کہ شہزام صبرین اور شاہ فیملی کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ سب کچھ میری توقع سے بھی بہتر ہو رہا ہے۔ آبش نے اپنے چہرے کو چھوا، لیکن یہ چہرہ فی الحال استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال ملک سے باہر چلی جاؤ، تم اب بھی ہمارے کام آ سکتی ہو۔ اس شخص نے انگلیاں چٹخائیں اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ جب شہزام دروازے پر پہنچا تو اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور کالے رنگ کی کار کو جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے پوچھا۔ شہزام نے پریشانی میں بل ڈال لیے۔ مجھے لگا جیسے ابھی کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے مرتبے کے ساتھ یہ عام بات نہیں ہے کہ لوگ تم پر نظر رکھیں۔ چلو۔ شہزام نے پلٹ کر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ جنازگاہ کے اندر داخل ہوا، اس کی ملاقات زارون سے ہوئی، جو ہیرا کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ زارون نے شہزام کی طرف سرد نظروں سے دیکھا اور نظریں پھیر لی۔ تنویر آگے بڑھ کر ہیرا کو خراج عقیدت پیش کرنے لگا، جبکہ شہزام نے آگے بڑھ کر خاموشی سے ہیرا کی موت پر افسوس کیا۔ مسز شیرازی نے صاف گوئی سے کہا، مسٹر شہزام سوری، ہیرا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جگہ آپ کے آنے کے قابل نہیں۔ عثمان بھی غصے میں آ گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے ایک عورت کا سایہ اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تمام نوٹس زمین پر گر گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میرا واپس آ گئی؟ بکواس بند کرو، میرا مر چکی ہے۔ جیسے ہی مسز شیرازی نے مڑ کر اس طرف دیکھا تو اتنی حیران ہوگی کہ پیچھے گر پڑی اور زمین پر جا بیٹھی۔ تنویر اور شہزام بالکل دنگ رہ گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ اس طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک نوجوان عورت کو دیکھا جو ایک سیاہ سلم فٹ لباس میں ملبوس تھی، جو اس کے نازک جسم کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے بال نہایت سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کا خوبصورت اور روشن چہرہ ہلکے سے پاؤڈر سے مزین تھا۔ اس کے بادامی آنکھوں کے نیچے ایک چھوٹا سا دل تھا۔ سفید روشنیوں کے نیچے اس کا معصوم سا چہرہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زارون کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر گیا۔ تنویر حیرت سے آنکھیں کھولے کھڑا رہ گیا۔ شہزام جو اپنی جگہ پر جم گیا تھا، اس مانوس چہرے کو دھیرے دھیرے اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ میرا کیا تم بھوت ہو کہ تم آج ہیرا کو لینے آئی ہو؟ زارون نے آنکھوں میں نمی لیے ہچکچاتے ہوئے بولا۔ میرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ زارون، تم اب بھی ویسے ہی مزاحیہ ہو جیسے پہلے تھے۔ تنویر نے بے قراری سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا اور بے قرار ہو کر پوچھا، میرا کیا تم مر نہیں گئی تھی؟ یہ سب کیا ہے؟
معاف کرنا، میں نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا۔ حقیقت میں زندہ ہوں، لیکن میں کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر واپس نہیں آ سکی جو میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی خوبصورت چہرے پر اداسی اور بے بسی کی جھلک نظر آئی۔ کیا چیز تمہیں واپس آنے سے روک سکتی تھی؟ زارون نے فکر مند لہجے میں کہا۔ تمہیں پتا ہے کہ سب سمجھے کہ تم مر چکی ہو۔ ان سالوں میں ہم سب ٹوٹ گئے، خاص طور پر شہزام، وہ تو تقریباً بکھر ہی گیا تھا۔ شہزام اب بھی خاموش تھا، جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ میرا نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ معاف کرنا، میرے پاس نہ آنے کی اپنی وجوہات تھی۔ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ تم نے اپنی موت کا جھوٹ بولا، سالوں تک باہر رہی اور ہمیں نہیں بتایا؟ زارون نے غصے سے پوچھا۔ میرا نے تکلیف کے عالم میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن کچھ نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں زارون، میرا کے پاس ضرور کوئی وجہ ہوگی، تنویر نے مداخلت کی۔ زارون نے میرا کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور بالآخر ایک گہری سانس لی۔ تم اچانک واپس کیوں آئی ہو؟ شہزام، جو اب تک خاموش تھا، اچانک پوچھا۔ میرا کا دل جیسے مچل گیا جب اس کی نظریں اس مانوس اور خوبصورت چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں شہزام کے پیچھے لگی ہیرا کی تصویر پر ڈال دی۔ میں نے ہیرا کی موت کی توقع نہیں کی تھی، وہ میری عزیز کزن تھی اور مجھے اس کا آخری احترام کرنا چاہیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ اچانک عثمان میرا کی طرف بڑھا، اس نے اسے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا، تم اب کیوں واپس آئی ہو؟ ہیرا کی موت اتنی المناک اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ انکل، ہیرا کی موت کیسے ہوئی؟ میرا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ سنتے ہی عثمان نے فوراً شہزام کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہ سب اس کی بیوی اور رانیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جمود طاری ہو گیا اور اس کا رنگ آہستہ آہستہ فک ہو گیا۔ اس نے پلکیں چپکائیں اور اپنی نظر شہزام پر مرکوز کی۔ شہری؟ شہزام نے نظر چرائی۔ رانیہ تھی۔ شہزام، صبرین کا ساتھ دینا بند کرو، زارون نے غصے سے کہا۔ میں نے کب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صبرین تمہارے قابل نہیں ہے، وہ بری نیتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب جب کہ میرا واپس آ گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کر لو۔ شہزام نے بھویں سکیڑ لی۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ میرا نے تیزی سے کہا، زارون، فضول باتیں کرنا بند کرو۔ شہری کی پہلی بیوی ہے، تم اسے طلاق مجبور کرنے کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ویسے بھی میں شہری کے ساتھ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں؟ وہ ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہے۔ کیا یہ اس کے لیے ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ بس کرو، شہزام نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ زارون، مجھے خوشی ہے کہ میرا واپس آ گئی ہے، لیکن میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ جھگڑا بند کرو۔ میرا کی واپسی خوشی کا موقع ہے، میں آج رات اس کا جشن منانا چاہیے، تنویر نے کہا۔ شکریہ، تم لوگ پہلے جا سکتے ہو۔ میں اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ کچھ وقت پرسکون ماحول میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میرا نے اپنا سر اٹھا کر بات کی۔ تینوں مرد جنازگاہ سے باہر نکلے۔ زارون کے دل کے کسی گوشے میں خوشی کا احساس جاگا، جبکہ شہزام اور تنویر گہری سوچ میں گم، ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھے۔ ان کے دماغوں میں کیا چل رہا تھا، یہ واضح نہیں تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا اب بھی زندہ ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد تنویر نے آہ بھری۔ بس بدقسمتی سے وہ وقت پر نہیں پہنچ سکی، اس غیر مستقبل مزاج آدمی کی بدولت۔ اگر تم صرف آدھا سال اور انتظار کرتے تو تم پھر سے میرا کے ساتھ ہوتے، زارون نے شکایت کی۔ شہزام نے سگریٹ جلایا اور زارون کو نظر انداز کر دیا۔ رات 8:30 بجے میرا کلب ہاؤس کے نجی کمرے میں دیر سے پہنچی۔ مجھے دیر ہو گئی۔ ہیرا کے دفن کرنے کے بعد میرے انکل اور آنٹی بے قابو ہو کر رونے لگے۔ کوئی بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں، تنویر نے ہاتھ اٹھایا۔ بیٹھ جاؤ۔ لمبے صوفے پر تینوں مرد ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر درمیان میں تھا، جبکہ شہزام اور زارون دونوں کونے پر بیٹھے تھے۔ کچھ لمحے کے لیے ہچکچانے کے بعد میرا زارون کے قریب بیٹھ گئی۔ میرا، اب جب کہ ہم تینوں یہاں موجود ہیں، کیا تم ہمیں یہ بتا سکتی ہو کہ تم اس سے پہلے کیوں واپس نہ آ سکی؟ تنویر نے اس پر نگاہ جما کر پوچھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، جب ہمیں تمہاری موت کا پتہ چلا تو سب سے زیادہ دل ہمارا ٹوٹا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ہمیں وضاحت دینی چاہیے؟ میرا نے اپنی نظریں جھکا لی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے میز پر رکھی کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ لیا، پھر اس نے ایک مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔
جو اذیت اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ تم لوگ شاید جانتے ہو کہ جب میں بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ایک بار جنگل کے پارک میں اپنے دوست کے ساتھ مجبور ہونے پر مجھے اغوا کر لیا گیا۔ ہاں، شہزام نے آدھا سال تمہیں وہاں تلاش کرنے میں لگایا۔ بعد میں ایک جزیرے کے قریب ایک سڑی ہوئی لاش ملی۔ وہ ایک عورت تھی اور ہم سب نے سوچا کہ وہ تم ہو، زارون نے افسوس سے کہا۔ میرا نے کولڈ ڈرنک کا گلاس سختی سے پکڑ لیا۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک نوجوان خوبصورت عورت کے ساتھ اغوا کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ شہزام، تنویر اور زارون حیران رہ گئے۔ شہزام کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے کولڈ ڈرنک کا گلاس تھاما۔ اس نے نظر اٹھا کر میرا کی طرف دیکھا اور حیرت سے گھورنے لگا۔ میں تفصیلات شیئر نہیں کروں گی، یہ بہت دردناک تھا۔ میرا نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ لیا۔ مجھے بار بار اذیت دی گئی۔ کچھ وقت کے بعد میں آخر کار بھاگنے میں کامیاب ہوگی، لیکن یہ جان کر کہ مجھے مردہ سمجھا گیا تھا، میرا ویزا منسوخ کر دیا گیا تھا، اس لیے میں واپس نہیں آ سکی۔ میں نے شیرازی خاندان سے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں میری پرواہ نہیں تھی۔ انہوں صاف کہہ دیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ یہ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں؟ زارون نے غصے سے ایک گلاس پھینک دیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے شہری سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میرا نے پلک جھپکائی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک روشن مستقبل والا انسان ہے، جبکہ میرا جسم سب سے زیادہ گندا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بغیر کسی بہتر عورت کو پا لے۔ شہزام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل درد سے جل اٹھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا نے کس اذیت کا سامنا کیا ہوگا، جبکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اگر وہ 6 مہینے پہلے واپس آتی تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرا سے شادی کر لیتا۔ اب جب کہ صبرین اس کے بچوں کی حاملہ تھی، اس کے جذبات بدل چکے تھے۔ اچھا، اسے چھوڑو۔ تنویر نے میرا کو ایک ٹشو پکڑایا۔ زارون کو لگا کہ جیسے کوئی خنجر اس کے دل میں گھونپ دیا گیا ہو۔ فکر نہ کرو میرا، چاہے تم کتنا بھی بدل لو، ہم تمہیں کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ تم ہمیشہ ہمارے دلوں میں سب سے پاکیزہ عورت ہو۔ شکریہ، میرا نے آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ در حقیقت میں اس بار ایک اور وجہ سے واپس آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تینوں کو بزنس کارڈ دیے۔ شہزام اس کارڈ کو دیکھ کر دہنگ رہ گیا۔ تم دراصل بین الاقوامی سطح پر مشہور ماہر نفسیات نیاسیہ ہو۔ یہ کہنا تھوڑا زیادہ ہے کہ میں نے بین الاقوامی طور پر مشہور ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے اس طرح کے کیسز کے علاج میں کافی ماہر ہوں۔ میرا کے چہرے پر ایک میٹھی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے شہزام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسٹر شہزام سوری، میں آپ کی رہنمائی کے لیے شکر گزار ہوں گی۔ ملے جلے جذبات کے ساتھ شہزام نے اس سے ہاتھ ملایا۔ زارون نے کہا، میرا تم زبردست ہو۔ مجھے یاد ہے کہ تم نے شہزام کی خاطر نفسیات پڑھی تھی اور اب تم نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اسے دوبارہ یہ مسئلہ ہوگا۔ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ اپنی کولڈ ڈرنک پیو۔ شہزام نے ایک گلاس اٹھا کر زارون کو چپ کرا دیا۔ میرا یہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ ویسے میں رانیہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ تنویر نے ماتھے پر بات ڈالے۔ بالکل، اس نے تمہیں واپس آنے سے بھی روکا۔ کیا وہ انسان بھی ہے؟ آخر کار وہ میری سوتیلی بہن ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی سزا اس بار کتنی طویل ہوگی۔ شاید میں اسے دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے۔ میرا نے ایک تلخ ہنسی دی۔ اگلے دن حراستی مرکز میں رانیہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے جسم اور چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ کچھ سفاک مجرم مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگر اس نے بنیادی مارشل آرٹس نہ سیکھی ہوتی تو اب تک اسے مار دیا گیا ہوتا۔ رانیہ، تم سے کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے، باہر سے آواز آئی۔ رانیہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اس کے والدین بھی نہیں۔ یہ ظاہر تھا کہ کسی نے اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ اس وقت آخر کار کون ہو سکتا تھا جو اس سے ملاقات کرنے آیا ہو؟